السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ہما قریشی ناولس چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب آج ہم نکل کہیں گے لمحہ کہاں تھا میرا کی یہ ایپیسوڈ نمبر 2 جس کی لکھاری ہے ہما قریشی۔ تو ہم ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اور ناول کی کس نمبر 2 پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ لمحہ کہاں تھا میرا، لکھاری ہما قریشی، کس نمبر 2۔ کراچی شہر کی سڑکوں پر گاڑیوں کا ایک ہجوم سا امڑ آیا تھا۔ رات کے سائے گہرے ہونے لگے تھے مگر اس کے باوجود سڑکوں پر دن کا سا گما ہو رہا تھا۔ 1 گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد بحریہ ڈاؤن کی حدود میں داخل ہوتی گاڑی تارکول کی پکی سڑک پر بل کھاتی تیزی سے اپنے منزل کی جانب بھاگی چلی جا رہی تھی۔ لاکھ چاہنے کے باوجود وہ آج پھر لیٹ ہو گیا تھا۔ ہاشم مینشن کے کار پوش میں ٹہرتی تابش کی گاڑی کی ٹائروں کی چرچراہٹ نے ماحول میں ایک ارتعاش سا برپا کر دیا تھا۔ اپنا کوٹ پشت پر ڈالے رف اینڈ ٹف حلیے میں وہ تھکا ہارا سا مینشن کے ہال میں داخل ہوا تھا جہاں سناٹا باتیں کر رہا تھا۔ قاسم صاحب کو سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیتا وہ اپنی جان سے عزیز ہستیوں کے روم کی جانب بڑھا تھا جو یقیناً اس کا انتظار کر رہی تھی۔ عزلت میں سیڑھیاں عبور کرتا بھاری قدموں کی دھمک چھوڑتا الٹے ہاتھ پر لائن سے بنے کمروں میں سے دوسرے کمرے کی جانب آیا تھا۔ ہینڈل پر ہاتھ رکھے آہستہ سے روم کا دروازہ کھولا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ پنک تھیم سے سجے کمرے میں اس کی دونوں شہزادیاں الگ الگ سنگل بیڈ پر بیٹھی باتوں میں مصروف تھیں کہ سامنے ہی دروازے سے نمودار ہوتے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ چہک کر اس کی سمت بھاگی تھیں۔ بابا! وہ دونوں ہی خوشی سے چہکتی پھرتے جذبات میں اس سے آ کر لپٹ چکی تھیں۔ بابا کی جان آج سارا دن کیا کیا میری شہزادیوں نے؟ وہ آفس کے مخصوص رف اینڈ ٹف حلیے میں بھی انتہا کا دلکش لگ رہا تھا۔ آج ہم نے پڑھائی کی، بہت سارا کھیلا اور باربی مووی بھی دیکھی۔ گلابی گلابی گالوں پر آتے باب کٹ بالوں کو کان کے پیچھے اڑستی مزے سے اپنی دن بھر کی روداد سنانے لگی تھی۔ یعنی سب کیا مگر باپا کو مس نہیں کیا؟ تابش براؤن آنکھوں میں مصنوعی ناراضگی سموئے شرارت سے بولا۔ نو بابا، آئی مس یو سو مچ۔ رانیہ محبت سے اس کے گلے میں باہیں ڈال کے جلدی سے بولی۔ او مائی لولی پرنسس۔ وہ محبت سے دونوں کا ماتھا چوم چکا تھا۔ بابا، میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا۔ وہ دونوں 7 سالہ شہزادیاں پریوں کا حسن رکھتی تھیں اور دونوں ہی باپ کے لاڈلی تھیں۔ میں نے بھی اپنی دونوں جانوں کو بہت سارا مس کیا۔ وہ دونوں جڑواں تھیں جبکہ تابش کی اپنی دونوں شہزادیوں میں جان بستی تھی۔ گھنگریالے ہلکے سنہری بال اور مہندی سی سفید رنگت، بڑی بڑی بلی جیسی ہری آنکھیں، جبکہ رانیہ کی آنکھیں اپنی ماں جیسی سیاہ تھیں۔ وہ دونوں بچیاں مشرقی اور مغربی حسن کا ملاپ تھیں۔ بابا، ہم گھومنے کب جائیں گے؟ وانیہ تابش کی گود میں چڑھ کر بیٹھتی لاڈ سے افساریہ لہجے میں بولی تھی۔ جب میری دونوں بیٹیاں چاہیں گی، وہ پیار سے بولا۔ مطلب ابھی؟ رانیہ چہکی۔ ہاں جی، ابھی، وہ تصدیقی انداز میں بولا۔ سو سویٹ بابا، آپ جلدی سے ریڈی ہو جائیں، آج ہم ڈنر باہر ہی کریں گے۔ وہ ان کے چہروں پر کھلتی مسکراہٹ دیکھ تازے دم ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ہی تو اس کی زندگی کا کل اثاثہ تھیں جنہیں دیکھ زندگی رنگین ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ میری جان، بابا تو بالکل ریڈی ہے۔ وہ دونوں کو گود میں لیے فوراً کھڑا ہوا۔ تو پھر چلیں بابا، وہ چہک کر وہ گویا ہوئی۔ بالکل میری جان، چلو۔ وہ ان دونوں کو بازوؤں میں اٹھاتا ساتھ ہی قدم نیچے کی جانب بڑھا چکا تھا جبکہ ان دونوں کی خوشی اتنی تھی۔ سر، ڈنر ریڈی ہے۔ کچن میں خانسامہ کو جلدی جلدی ڈنر کے ساتھ ٹیبل سیٹ کرانے کی ہدایت کرتے قاسم صاحب تابش کو دیکھ آگاہی دینے والے انداز میں بولے۔ قاسم صاحب، ایک کام کیجیے، سارا کھانا فریزر میں رکھوا دیں، آج ہم ڈنر باہر کریں گے۔ وہ رانی اور وانیہ کی انگلی تھامے مسکرا کر بولا۔ اوکے سر۔ باقی صاحب سر کو خم دیتے واپس چلے گئے۔ بابا، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ وہ سب سے پہلے انہیں قریبی پارک میں لے آیا تھا۔ ڈھیر سارے جھولے لینے کے بعد وہ ڈنر کے بعد گھر کے راستے کی جانب گامزن تھے کہ رانیہ نے اچانک فرمائش کی۔ ابھی کھلا دیتے ہیں؟ کون سا فلیور کھانا ہے میری بیٹی نے؟ وہ مسکرا کر بولا۔ رانیہ نے جھٹ پستہ فلیور نوٹ کروایا تھا جبکہ اپنی ماں کی طرح وانیہ کا فیوریٹ چاکلیٹ ہی تھا۔ چلو آپ دونوں گاڑی میں آرام سے بیٹھو۔ بابا یوں گئے اور یوں جادو سے آئس کریم لے کر واپس آئے۔ وہ مسکرا کر گاڑی سے باہر نکلا۔ روڈ کراس کرتا آئس کریم پارلر کی جانب بڑھا۔ رانیہ، بابا ہمارے لیے ماما لے کر آ رہے ہیں۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی وانیہ اچانک کچھ یاد آنے پر گردن موڑ کے اشتیاق بھرے لہجے میں بولی تھی۔ واٹ وانی، آر یو سیریس؟ رانیہ کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ دونوں ہی اپنی عمر کے بچوں سے زیادہ میچور تھیں۔ یس آئی ایم۔ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر معصوم سے مسکراہٹ گلابی لبوں پر سجائے گویا ہوئی۔ مگر ہماری ماما تو ہمارے پاس آنا ہی نہیں چاہتی نا۔ رانیہ کسی سوچ کے زیر اثر اداس ہو گئی تھی۔ ہے رانیہ، ڈونٹ کرائی بیبی، بابا از انف فار اس۔ وانیہ اپنے چھوٹے سے ہاتھ سے اشارہ کرتی تسلی آمیز انداز میں بولی۔ ویسے بھی بابا ہمارے لیے نیو ماما لے کر آ رہے ہیں۔ وہ کچھ زیادہ ہی پرجوش نظر آ رہی تھی۔ بٹ بابا نوز ویری ویل وی ڈونٹ نیڈ اے مدر۔ رانیہ ماں کے رشتے سے حد درجہ بدگمان تھی۔ کم آن وانی، بٹ آئی نیڈ، وہ تیز لہجے میں بولی تو رانیہ خاموشی اختیار کر گئی۔ یہ لیں بھیا، آپ دونوں کی آئس کریم بھی آ گئی۔ ہاتھ میں آئس کریم کے کپ اور کون تھامے وہ مسکرا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا تھا۔ تھینک یو بابا، وہ دونوں چہک کر یک زبان بولی۔ اپنے بابا کے سامنے وہ کبھی بھی کوئی برا تاثر پیش نہیں کرتی تھی۔ ویسے میرے آنے سے پہلے کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ اس نے بس یوں ہی پوچھ لیا تھا۔
رانی ہاتھ میں گھلتی آئس کریم کی وجہ سے سخت جھنجھلا رہی تھی۔ بابا یہ میلٹ ہو رہی ہے۔ وہ کھانے پینے میں حد سے زیادہ سست تھی جبکہ وانیہ آدھا کپ ختم کر چکی تھی۔ بے جان تو آپ یہ کپ والی لے لو۔ وہ دونوں کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے کون اور کپ دونوں ساتھ لایا تھا۔ نہیں مجھے یہ والی زیادہ پسند ہے۔ وہ بھی رانی کی طرح جلدی جلدی فنش کرنے لگی۔ بابا ایک بات پوچھوں؟ ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرتی وانیہ نے چہر کر باہیں اس کے گلے میں ڈال دی تھی۔ بابا کی جان پوچھو نا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے تابش نے مسکرا کر اجازت دی تو وہ اپنی سیٹ پر واپس بیٹھ گئی۔ آپ ہمارے لیے نیو ماما لے کے آ رہے ہیں نا؟ رانی نے چہر کر آس بھرے لہجے میں دریافت کیا جبکہ تابش کو اس قدر غیر متوقع سوال پر جھٹکا لگا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ یو ٹرن سے گاڑی موڑتا وہ ذرا نرم مگر تشویشی لہجے پہ گویا۔ ہمیں دادی جان نے بتایا تھا۔ وانیہ نے مسکرا کر پردہ فاش کیا جبکہ رانیہ نے خشمگین نگاہوں سے بہن کو گھورا۔ تو بیٹا جانی دادی جان نے درست ہی بتایا ہوگا۔ کیوں آپ کو نیو ماما نہیں چاہیے کیا؟ تابش نے ایک گہری سانس بھر کر تصدیق کرتے سوال کیا۔ مجھے تو نیو ماما چاہیے بٹ رانیہ کو نہیں چاہیے۔ وانیہ نے شرارت سے گھورتی ہوئی رانیہ کو چھیڑا۔ کیوں رانیہ آپ کو ماما نہیں چاہیے؟ بیک ویو مرر سے پیچھے دیکھتے تابش نے اپنی دوسری بیٹی سے سوال کیا جو سینے پہ بازو لپیٹے غصے سے ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی۔ نو، یک لفظی جواب آیا۔ تابش نے مصنوعی ڈرے تاثرات کے ساتھ وانیہ کو دیکھا جو منہ پر ہاتھ رکھے معصوم سی ہنسی روک رہی تھی۔ مگر کیوں میری جان؟ بابا چاہتے ہیں کہ جب میں آؤٹ آف کنٹری ہوں تو میری بیٹی خود کو اکیلا فیل نہ کرے۔ تابش نرم مسکراہٹ سے بیک ویو مرر میں دیکھ کر کار ٹرن کرتا سمجھانے والے لہجے میں بولا۔ مجھے ماما نہیں چاہیے صرف بابا چاہیے۔ ماما گندی ہوتی وہ چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ بابا رانیہ کو صرف بابا چاہیے۔ رانیہ غصے سے تیزی سے بولی تھی اور اس بار تابش کے ماتھے پہ فکر مندی کے باعث شکنوں کا جال سا بن گیا تھا۔ میری جان ساری ماما ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بابا اپنی بیٹی کے لیے اچھی ماما لے کر آئیں گے۔ تابش نے سمجھانا چاہا۔ مگر مجھے ماما نہیں چاہیے بابا۔ ساری ماما گندی ہوتی ہیں۔ وہ روتے ہی نے کہی۔ یہ بات قابل تفتیش تھی۔ اوکے میری جان رونا نہیں ہے۔ بابا اپنی بیٹی کے لیے کافی ہیں رائٹ؟ تابش نے اس معصوم کے چہرے پہ فکر بھرے تاثرات دیکھ بہلایا۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتا تھا کہ وہ خود کو اکیلا فیل ہرگز نہ کرے۔ مگر جو خلا ان کی ماں کی غفلت کے باعث پیدا ہو گیا تو اسے ختم کرنا ذرا مشکل تھا۔ یس، وہ جھٹ سے بولی تھی تو ایک اسمائل پاس کرتا الگ ہی سوچوں میں گم ہو گیا تھا۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی مگر زندگی کا طویل سفر ابھی باقی تھا جس کی مسافت کیا طے کرنی تھی۔ پریشان سا چہرہ، تفکر آمیز لہجہ، منہ میں انگلی ڈالے پچھلے ایک گھنٹے سے وہ جلے پیر کی بھٹنی کی مانند رانا بیگم کے سامنے کمرے میں مسلسل مارچ کر رہی تھی جبکہ ماتھے پر سوچ کی لکیریں واضح تھیں۔ ماما آپ نے ایسے کیسے مجھ سے پوچھے بغیر تابش کو نکاح کی تاریخ دے دی؟ میں کل ہی تو آفس میں انکار کر کے آئی ہوں اور آپ؟ دل شبا سوچ سوچ کر پاگل ہو گئی تھی۔ مسئلہ کیا ہے لڑکی؟ تمہیں اپنے گھر جانا بھی ہے یا ساری زندگی اسی گھر میں جاب میں گزارنی ہے؟ وہ کب سے اس کی مرغے کی ایک ٹانگ والی گردان سن سن کر پک چکی تھی جبھی تپے تپے انداز میں استفساریہ بولی۔ وہ بات نہیں ہے ماما، مگر آپ بات نہیں سمجھ رہی۔ وہ لب کچلتی چہرے سے فکر بھرے تاثرات سجائے کچھ سمجھانا چاہتی۔ تم سمجھاؤ گی تو ضرور سمجھوں گی۔ وہ آئیبرو اٹھا کر بولی۔ ماما دیکھیں جب بابا حیات تھے ہم اپنے گھر میں رہتے تھے۔ جب بات کچھ اور تھی مگر اب ہمارے حالات بدل چکے ہیں۔ اب ہمارے پاس پیسہ نہیں رہا۔ تابش کا نام پاکستان کے ٹاپ 10 بزنس مین کی لسٹ میں پہلے نمبر میں شمار ہونے لگا ہے۔ آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ اب آپ کی آمسی شکل و صورت والی بیٹی کو اپنانے میں دلچسپی رکھتا ہے؟ وہ تحمل سے ان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتی سمجھانے والے انداز میں بولی۔ تمہیں کس نے کہا تم عام شکل و صورت والی لڑکی ہو؟ کبھی اپنے نین نقش پر غور کیا ہے؟ چلو میں بتاتی ہوں۔ وہ بات گھما گئی۔ بقول تمہاری ناولس کی ہیروئن کی خوبصورتی کے کتابی چہرہ، گول گول بڑی سی آنکھیں، تنے آئیبرو، لمبے سلکی گھنے روشن چمکدار بال، تیز گلابی پنکھڑی جیسے لب، تیکھے نقش، لہجے میں کوئل سی کوک۔ ہاں بس رنگت ذرا گندمی ہے اور تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے پلاٹ بھرنے لگی ہے مگر یہ تو ایشین بیوٹی کی علامت ہے۔ گوری چمڑی تو مغرب والوں کی ہوتی ہے، یہ ٹھنڈے علاقے کے رہنے والوں کی۔ ہم تو گرم شہر کراچی کی ابرآلود فضا میں پروان چڑھے ہیں۔ دیکھو تو ذرا خود کو بڑا کی حسین ہو۔ وہ نرمی سے اس کا ذہن بھٹکاتی اصل موضوع سے ہٹانا چاہ رہی تھی جو بلا وجہ ہی احساس کمتری کا شکار ہوئی جا رہی تھی۔ ماما پلیز میں کوئی بچی نہیں جسے آپ بیوقوف بنا کر سر منتج سے جان چھڑانا چاہ رہی۔ وہ سیخ پا ہوئی تھی۔ بچی ہی تو ہو تم جبھی تو تمہیں اپنی ماں کی پریشانی سمجھ نہیں آ رہی۔ تابش سے شادی ہو جائے گی تو میں چین سے مر سکوں گی۔ وہ یکدم میں رنجیدہ ہو گئی تھی۔ ماما یار پلیز ابھی مجھے ایموشنلی بلیک میل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا مسئلہ نہیں سمجھ رہی ہیں آپ؟ وہ تو دونوں ہاتھ تھامتی روحانسو ہو گئی تھی۔ اچھا بتاؤ ایسا کیا مسئلہ ہے جو تمہاری انا کے آڑے چلا آ رہا ہے؟ وہ گہری سانس فضا کے سپرد کر دی اس کا ماتھا چوم کر بولی تھی۔ ماما آپ جانتی ہیں ہم بچپن سے اچھے دوست تھے مگر ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ کا خود اپنی بیٹی کا رشتہ دینے میری سیلف رسپیکٹ پہ کاری ضرب لگا رہا ہے۔ بالآخر دکھ سے بولتی آنکھوں میں آنسو بھر لائی تھی۔ نہیں میری جان، ماں ہوں تمہارا بھلا ہی چاہتی ہوں۔ پرویز صاحب کے بعد مجھے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں رہا اس لیے تمہیں اپنی زندگی میں اچھے ہاتھوں میں سونپنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر محبت سے کہی۔ مگر تابش وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں؟ وہ نظر جھکائے دکھ سے بولی۔ وہ ایسا ویسا کچھ نہیں سوچے گا جیسا تم سوچ رہی ہو۔ میں اسے پہلے ہی ساری حقیقت بتا چکی ہوں۔ اس کے باوجود وہ تمہیں اپنانا چاہتا ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ وہ سمجھانے والے انداز میں بولی۔
کیا وہ سب بھول گیا ہے کہ کیسے ہم نے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا اور اب ہم خود ہی شرمندگی کے مارے اس سے الفاظ ہی مکمل نہیں کیے گئے تھے؟ بیٹا انسان جو ہوتا ہے نا وہ خطا کا پتلا ہوتا ہے۔ ہم انسان جب اپنے زوم میں ہوتے ہیں تو ہمیں سامنے والے کی کوئی ویلیو ہی نہیں لگتی، مگر وقت سے بڑا استاد بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ خاموشی سے آگے تو بڑھ جاتا ہے، مگر ایسے سبق سکھا جاتا ہے جو دنیا کے کسی نصاب میں موجود نہیں۔ بس تم سمجھ لو ہم نے اپنے وقت سے سیکھ لی، اور اب ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنی انا کو بالائے طاق رکھ کر درست وقت پر ہی درست فیصلہ لے لیں۔ وہ ایک ٹرانس کسی کیفیت سے توشہ بیتے زمانے یاد کرتی مدھم لہجے میں بولی تھی، جبکہ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ جانتی تھی کہ اس کی فکر میں ان کی دن رات کی نیندیں اڑی ہوئی تھیں۔ پرویز صاحب کے بزنس شیئرز کی نیلامی کے بعد سے دونوں ماں بیٹی نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا تھا۔ بہت مشکلوں سے سر چھپانے کے لیے چھت ملی تھی۔ جاب انٹرویوز کے دوران اچانک کتابت سے ملاقات ہونے پر ان کی زندگی میں ذرا ٹھہراؤ سا آ گیا تھا۔ جو سمندر میں تیز بہاؤ کے ساتھ ہچکولے لیتی کشتی کی مانند ساتھ بہتی چلی جا رہی تھی، جس کی نہ تو کوئی منزل تھی نہ کوئی کنارہ۔ تابش اس جمعے اپنی والدہ کے ساتھ تمہارے ساتھ نکاح کی سنت ادا کرنے آ رہا ہے۔ اپنی بیٹی کی طرف سے میں زبان دے چکی ہوں، امید ہے تمہیں میرے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ان کے لہجے میں مان جھلک رہا تھا۔ تنی شوائے بھاری دل کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی تھی۔ اگر فیصلہ آپ کا ہے تو یقیناً درست ہی ہوگا۔ وہ مسکرا کر ان کے ہاتھ پر عقیدت سے بوسہ دیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ مسکرا کے اس کے لیے دعا گو گئی۔ جاری ہے۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو یہ لمحہ کہاں تھا میرا کی کس نمبر 2؟ امید ہے کہ آپ کو ناول پسند آ رہا ہوگا۔ تو جناب جلد ملتے ہیں، کل ملتے ہیں یہ لمحہ کہاں تھا میرا کی کس نمبر 3 کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دیکھیے کسی اسپیڈ میں کری ہے میں نے۔